أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم۔ ترجمہ: اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجیے مگر تھوڑا، یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں، یا اس سے بھی تھوڑا، یا بڑھا دیا کریں اس پر، اور حسب معمول ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں قرآن کریم کو۔ بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام۔ بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، جو مالک ہے مشرق و مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس بنائے رکھیے اسی کو اپنا کارساز، اور صبر کیجیے ان لوگوں کی دل آزار باتوں پر، اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، اور دردناک عذاب۔ یہ اس روز جس دن لرزنے لگے گی زمین اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ اے اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم رسول، تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے
اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اس کے ہول سے۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے، بس اب جس کا جی چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف سیدھا راستہ۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، پھر تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے، زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل یعنی کہ رزق حلال کو، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور مغفرت طلب کیا کریں اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔